لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نصبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواسب اللئام ووازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، داستان انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یا عظمت علم و علماء عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور میں نے پہلے بھی واضح کیا جب لفظ داستان استعمال کروں تو داستان قرآنی ہے جو حقائق پر مبنی ہے. عزیزان گرامی، انبیاء کی ایک تاریخ آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، اور یہ بات بیان کی گئی مسلسل کہ خالق کائنات نے اپنے ہر نبی اور ہر ولی کو جب برتری عطا کی ہے تو معیار برتری، معیار فضیلت علم کو قرار دیا ہے. فرشتوں نے جب خواہش ظاہر کی کہ اس انسان کے مقابلے میں ہم معصوم ہیں، تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، ہم زیادہ مستحق خلافت ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے دونوں کا امتحان لیا، اور علم کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر جب آدم کامیاب ہو گئے تو فرشتوں پر مباحات کیا. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے سلسلہ آگے بڑھا نبوتوں کا، عصمتوں کا، یہاں تک کہ جب جناب نوح کا دور آیا تو جناب نوح کو اللہ تعالیٰ نے بڑے رتبے عطا کیے، بڑی بلندی عطا کی، اور پہلا صاحب شریعت نبی بنا کے زمین پہ بھیجا. لیکن جب نوح کی گفتگو ہوئی تو اس وقت بھی اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے علم کو ہی یاد دلایا. انی اعظک ان تکونا من الجاہلین، نوح میں نے تمہیں علم کی بنیاد پہ برتری بخشی ہے، کہیں وہ کام نہ کر بیٹھو جس کی وجہ سے جاہل بن جاؤ. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد. جناب نوح نے لہجہ ربانی کی تندی کو محسوس کرتے ہوئے فوراً اس بات کا احساس کیا میں عالم ہوں
اور عالم کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو معیار برتری یہاں بھی جناب نوح کے لیے بھی علم قرار پایا۔ سلسلہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے کل کی مجلس میں جناب نوح کی پوری تاریخ کا ایک خلاصہ 40-45 منٹ میں آپ کے حوالے کیا، اور بات یہاں تک آ کے رکی کہ جناب نوح کی کشتی میں 80 افراد جو سوار تھے وہی باقی رہے، باقی دنیا ختم ہو گئی۔ کچھ مستثنیات کا بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، ان مستثنیات کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ شہرت اسی کو حاصل ہے کہ پوری دنیا غرق ہو گئی، بس وہی 80 افراد زندہ رہے جو کشتی نوح پہ تھے۔ اور نسل بشریت، نسل آدمیت جناب نوح کے تینوں بیٹوں کے ذریعے سے آگے بڑھی۔ ایک تو ہلاک ہو گیا تھا، 3 بیٹوں کے ذریعے سے نسل بشریت آگے بڑھتی گئی۔ جناب نوح کے بیٹے حام، سام اور یافس کے فرزند، یعنی جناب نوح کے کئی ایک پوتے فارس، عراق، شام، مصر اور ہند و سندھ نامی بیٹے، یعنی آپ کے فرزند پوتے دنیا کے مختلف حصوں میں گئے، 2 مقصد کے تحت نسل بشریت کو آگے بڑھایا جائے، شریعت الہی کا نفاذ کیا جائے۔ چنانچہ جس سرزمین پہ جو فرزند گیا وہ سرزمین انہی کے نام سے موسوم ہو گئی۔ جیسے آج بھی ایک طریقہ یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کے نام پہ ہمارے آپ کے علاقے میں زمینیں رکھی جاتی ہیں، زمینوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ آپ کے اس ملک میں بھی شہروں کے نام شخصیتوں پہ رکھے جاتے ہیں، جو آباد کرتا ہے خاص طور سے اسی کے نام پہ زمین ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کا علاقہ ہند و سندھ یہ جناب نوح کے 2 فرزندوں یعنی بیٹوں کے ذریعے سے آباد ہوا، اور اسی کے نام پہ مشہور ہو گئی یہ سرزمین۔ اور اسی لیے بر صغیر کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اولڈ ہسٹری جو ہے، پرانی تاریخ، پرانی کتابوں میں، تو ہمارے اور آپ کے ملک کا نام ہند و سندھ ہی لکھا ہے۔ قدیم کتابوں میں ہند لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی ہند و سندھ کے ذریعے سے تاریخ آگے بڑھنے لگی۔ عزیزو، اب الہی قانون کا نفاذ ہونے لگا دنیا کے گوشے گوشے میں۔ اچھا، ایک بات اور بچوں کے لیے عرض کر دوں، بچے ہو سکتا ہے سوچیں، دیکھیے کم وقت رہتا ہے تو ساری باتیں جوانی بیان نہیں کی جا سکتے ممبر سے، کچھ چیزیں آپ کو خود ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، اپنے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال آئے کہ جب پوری دنیا غرق ہو گئی تھی تو انسان ڈوبے تو پھر حیوان بھی ڈوبے ہوں گے، حیوان بھی ختم ہوں گے، مگر علماء تفسیر نے تحریر کیا ہے نسل انسانی کے ساتھ ساتھ نبی رحمت کو نسل حیوانی کی بھی فکر تھی، لہٰذا جناب نوح کے حکم سے ہر قسم کے جانور کے نر اور مادہ کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں رکھا گیا۔ اللہ بھائی واہ۔ اگر آپ سب بیدار ہیں تو مل کے صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ لہٰذا نسل بشری کے ساتھ نسل حیوانی بھی آگے چلنے لگی، دنیا پھر سے آباد ہونے لگی۔ عزیزو، سرزمین عراق، بابل، کوہ جودی اور سرزمین بابل قدیم، فارس و ایران و شام و مصر اور ہند و سندھ، ہر طرف یہ انسانیت کا کارواں قانون الہی اور شریعت ربانی کے ساتھ رواں دواں ہونے لگا۔ عزیزان گرامی، اس دوران کئی ایک انبیاء بھی آئے، اللہ کے حکم سے ہدایتیں کرتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر سینکڑوں یا ہزاروں سال کا عرصہ گزرا، اور سینکڑوں ہزاروں سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے دنیا شرک و بت پرستی کی طرف مائل ہونے لگی، شرک کا رواج ہونے لگا، پھر سے لوگ توحیدی مسلک سے دور ہونے لگے۔ خصوصی طور پہ وہ سرزمین جو سرزمین حجاز ہے، وہ سرزمین، وہ علاقہ، عزیزان گرامی، حجاز سے لے کے مصر تک کا، فلسطین تک کا پورا علاقہ توحیدی ظلمتوں کے بادلوں میں ڈھکنے لگا۔ عزیزان محترم، توحیدی سائے ختم ہونے لگے اور شرک و بت پرستی کے بادلوں میں ڈھکنے لگا۔ عزیزان محترم، ہر طرف سے شرک اپنے عزیزوں اظہار کے لیے
شرک سامنے آتا چلا گیا اور شرک و بت پرستی دنیا میں رواج پانے لگا. توحیدی عزیزان گرامی پیغامات جو ہے وہ پس پردہ ڈالے جانے لگے اور زمانہ اس طریقے سے ہو گیا کہ اب نہ صرف یہ کہ بت پرستی ہے بلکہ ایک گروہ ہے جو ستارہ پرستی کی طرف مائل ہے، ایک گروہ ہے جو سورج کو خدا مان رہا ہے، ایک گروپ ہے جو چاند کی عبادت کر رہا ہے. اس طریقے سے مختلف طریقے کے باطل خداؤں کی عبادتیں ہونے لگیں. اب ایسے موقع پر جب عزیزان گرامی دنیا کے مختلف حصوں میں حد یہ ہے کہ وہ جگہ بھی جہاں انبیاء کا وجود رہا وہاں پہ بھی شرک و بت پرستی نے، ستارہ پرستی نے، ظلمت پرستی نے عزیزو اپنا گھر کر لیا. پورا ماحول بن گیا ہر طرف سے خدا پرستی کے خلاف. عزیزان محترم مختلف چیزوں کی عبادتوں کے آثار سامنے آنے لگے، ہر طرح کی عبادتیں ہونے لگیں، ہر طرح کی عبادتیں ہو رہی تھیں، مگر اللہ کی عبادت سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے تھے. توحید سے اور عقیدہ توحید سے اور نظریہ توحید سے لوگ بیزار ہو رہے تھے، لوگ دور ہو رہے تھے. منفی پروپیگنڈے، منفی تبلیغات اس طریقے سے اثر انداز ہو رہی تھیں کہ اب توحید کا رنگ پھیکا پڑنے لگا تھا تو خالق کائنات نے ایک پھر بڑے نبی کو، صاحب شریعت نبی کو، میں نے آپ سے عرض کیا ہماری تاریخ نبوت میں 5 انبیاء وہ گزرے ہیں جو صاحبان شریعت ہیں. نبی تو 1,24,000 ہیں مگر ان میں رسول 313 ہیں. بڑے رسول 5 ہیں جن کو صاحبان شریعت کہا جاتا ہے، جو پورا ایک قانونی سٹرکچر لے کر کے اللہ کی جانب سے آئے ہیں، پوری شریعت لے کر کے آئے ہیں. ان میں پہلے صاحب شریعت نبی جناب نوح تھے اور جناب نوح کے کافی عرصے کے بعد اب جو دوسرے صاحب شریعت نبی علم بردار توحید بن کر کے عزیز و دنیا میں ظاہر ہوئے وہ ہمارے نبی کے مورث اعلیٰ جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے. صلوات بر محمد آل محمد. ذرا کچھ تمہیدیں استوار کر رہا ہوں، انشاءاللہ نتیجے پہ آپ سب میرے ساتھ محظوظ ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے. عزیزو ایک محنت کر کے کچھ گفتگو سجا کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سماعت و بھروسہ امید یہ ہے کہ آپ قدر کریں گے. عزیزان گرامی اب جناب ابراہیم علم بردار توحید بن کر کے اس علاقے میں ظاہر ہوئے. اور ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ کون سا ہے، آپ کی سرزمین کون سی ہے جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بابل میں، آج عراق کا حصہ کہا جاتا اسے. پیدا ہوئے بابل میں، بچپنا سرزمین عراق میں، عراق فعلی آج کا عراق سرزمین بابل پہ گزرا. عزیزو پھر جب بڑے ہوئے تو سرزمین فلسطین پہ پہنچے، بیت المقدس کی سرزمین فلسطین میں جناب ابراہیم نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ گزارا. عزیزان گرامی ازدواجی زندگی بھی آگے بڑھنے لگی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فلسطین سے ہجرت کر کے کچھ عرصے کے لیے اپنی شریک حیات جناب سارہ کے ساتھ مصر اور ایجپٹ کی سرزمین پہ جاتے ہیں. عزیزان محترم مصر میں کچھ عرصہ رہتے ہیں، واپس پھر فلسطین کی سرزمین پہ آتے ہیں. فلسطین سے پھر حکم ربانی کی بنیاد پر ایک شیرخوار بچے کے ساتھ اپنی شریک حیات کو لے کر کے حجاز کی سرزمین پہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ جس جگہ پہ ہے وہاں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو آباد کرتے ہیں. اور آنا مسلسل فلسطین سے جاری ہے، چونکہ وہاں جناب سارہ جناب اسحاق کے ساتھ ہیں، یہاں جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کے ساتھ ہیں. مہاجرتیں مسلسل چل رہی ہیں، سفر جناب ابراہیم کا مسلسل چل رہا ہے. عزیزان گرامی اب جناب ابراہیم کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کون ہے، علم بردار توحید ہے. جناب ابراہیم نے دنیا میں پرچم پھیلایا ہے، لہرایا ہے توحید کا. اور جناب ابراہیم اس معتبر ذات کا نام ہے جو کل سے لے کے آج تک
یہودیوں کے یہاں بھی قابل احترام، عیسائیوں کے یہاں بھی قابل احترام، مسلمانوں کے یہاں بھی قابل احترام، حجاز اور عرب والوں کے درمیان بھی قابل احترام، مصر والوں کے لیے بھی قابل احترام، فلسطین والوں کے لیے بھی قابل احترام۔ سب اپنی اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتا ہوں جس میں خالق کائنات نے بیان کیا ہے ما کانا یہودین ولا نصرانین ولیکن حنیفا مسلما۔ سنو، تم کہتے ہو یہودی کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، عیسائی تم کہتے ہو ہم میں سے تھے۔ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ حنیف مسلم تھے۔ مگر اس سے یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب اپنی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بیک گراؤنڈ پیش کر رہا ہوں کہ آپ محسوس کیے میں کس نبی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نبی جو عرب سے لے کے یا حجاز سے لے کر کے مصر اور قاہرہ تک، بابل سے لے کر کے فلسطین تک ساری قوموں کے درمیان قابل احترام ہے۔ عزیزان گرامی، پہلے ہمارے نبی کے طریقے سے جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ سب کا احترام جلب کیا، کھینچا۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم کنت نبی و آدم بین الماء والطین، عیسیٰ گہوارے میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ فخر عیسیٰ نہیں اعلان کر سکتا؟ جو آدم کی خلقت کے وقت بھی نبی تھا، مگر 40 سال تک نبی نے اپنے کردار کا، اپنے کیریکٹر کا کلمہ پڑھوایا، اور اس کے بعد جب فاران کی چوٹی سے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، یہ سارے جھوٹے خدا ہیں، تو عرب جو 40 سال تک صادق اور امین کہہ رہے تھے، نبی کو جادوگر تو کہا مگر جھوٹا نہ کہہ سکے۔ اور کر رہے ہیں سلامت رحم تمام حضرات، جادوگر تو کہا مگر نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے۔ اور عرب کا سارا گروہ یہ چاہتا تھا کہ محمد ہماری طرف آ جائیں۔ یہ مرحلہ 2,500-3 ہزار سال قبل جناب ابراہیم کے لیے دیکھنے کو ملا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنی حقیقت کو مخفی کیے ہوئے ہیں۔ ابھی اعلان نہیں کر رہے ہیں، ابھی اظہار نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے کردار کا، اپنے کیریکٹر کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں زمانے والوں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں، قرآنی تحقیق آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت سماعتوں پہ آپ کے بھروسہ ہو چکا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کم سے کم 4 طریقے کی عبادتیں کرنے والے تھے۔ کوئی سورج پرست تھا، کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی قمر پرست تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، بلکہ یہی نہیں، کوئی ایسا بھی تھا جو انسان کو رب ماننے لگا تھا، اور نمرود نامی مردود بھی تھا جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں میں سب سے بہتر ہوں، میں تمہارے خداؤں میں، پروردگاروں میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ انا ربکم الاعلی قرآن کہہ رہا ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ عزیزان گرامی، مختلف طریقے کے خداؤں کی پرستش ہونے لگی تھی نبی کے زمانے میں۔ اب ابراہیم علمبردار توحید ہیں۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کا جتنا تذکرہ ملتا ہے، نام تو جناب موسیٰ کا زیادہ ہے، مگر کل ملا کر کے اگر ہم جوانب پہ غور کرتے ہیں تو جناب ابراہیم کا تذکرہ سب سے زیادہ اور بڑے عجیب و غریب طریقوں سے ملتا ہے، خصوصی طور پہ توحید کے معاملے میں۔ جیسی دلیلیں، جیسے براہین، جیسی باتیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، ویسی عام طور پہ دیکھنے کو ملتی نہیں ہیں۔ وہ علمبردار توحید اس ماحول میں جہاں توحیدی جلوے پسے پردہ چلے گئے تھے، توحیدی عقیدوں کو ختم کیا جا چکا تھا۔ عزیزان گرامی، توحید نہ تھی، باقی سارے عقیدے تھے، وہاں عقیدہ توحید کو پروان چڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر طرح کے عقیدہ رکھنے والوں کے سامنے ابراہیم کو گویا ہونا ہے اور پرچم توحید کو لہرانا ہے۔ چنانچہ اب جناب ابراہیم نے استدلال کو، برہان کا ایک عجیب طریقہ اپنایا۔ اب عزیزو، آپ یہ تو سن چکے ہیں کہ ابراہیم سب کے لیے محبوب تھے، سب کے لیے قابل احترام تھے۔ اب ہر گروہ چاہتا تھا کہ ابراہیم ہم میں سے ہو جائیں، ابراہیم ہمارے ساتھ ہم عقیدہ ہونے کا اظہار کر دیں۔ ابراہیم نے کھلے میدان میں ستارہ پرستوں کے جھرمٹ میں، قرآن یہ اعلان کرتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 75 سے لے کے 79 تک کا مطالعہ کر لیجئے گا۔
قرآن کہتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکونا من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی نشانیاں دکھا دیں تاکہ ان کو یقین حاصل ہو جائے۔ علی والوں، میں تاریخ پیش کر رہا ہوں لیکن دل چاہے تو حیدری بن کے جملہ سن لینا، لیکونا من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں تاکہ ابراہیم موقنین میں ہو جائیں، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ ابراہیم کی منزل ہے کہ اللہ سے کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ کو کہنا پڑتا ہے ہم نے نشانیاں دکھائیں تاکہ یقین میں اضافہ ہو جائے۔ مگر کوئی ایسا بھی نظر آیا ہم کو جس نے ممبر سے بیٹھ کے کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں میری نگاہوں کے سامنے سے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ غور کر رہے ہیں، لیکونا من الموقنین، ابراہیم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ پردے ہٹائے جائیں تاکہ یقین بڑھے، اور علی کہتے ہیں پردہ ہٹا دیا جائے تو علم یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ علم یقین میں اضافہ، یہ قرآن ہے عزیزوں، پیش کر رہا ہوں، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ لیکونا من الموقنین، اب جو نشانیاں دکھائیں تو اس میں ہوا کیا؟ بہت توجہ، ماشاءاللہ آپ اہل سماعت ہیں، میری طرف متوجہ رہتے ہیں، ایک لمحہ آپ بزرگوں کی خاص توجہ چاہوں گا۔ میں خاص کر کے قابل احترام، جو جتنا زیادہ قابل احترام اپنے کو سمجھتا ہے اور ہے، اس کے لیے اس زیادہ میں تیاری کر کے پیش کر رہا ہوں گفتگو۔ جو جتنا زیادہ قابل احترام ہے اتنا زیادہ میری طرف متوجہ رہے۔ اس اللہ بڑے بڑے محمد و آل محمد۔ لیکونا، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، لیکونا من الموقنین، ہم نے نشانیاں دکھائیں۔ اب وہ ابراہیم جو محبوب ہوتے چلے جا رہے تھے سب کے درمیان، اور ہر گروہ یہ چاہتا تھا اس سرزمین کا جہاں ابراہیم زندگی گزار رہے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے ہو جائیں۔ وہاں جناب ابراہیم ستارہ پرستوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کر کے جب ستارے کو دیکھتے ہیں تو برہان، دیکھیں برہان کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے والے کی بات کو خصم کو اگر قبول کر لیا جائے تو یہ عیب نہیں ہوتا ہے، یہ برہان کا طریقہ ہوتا ہے، فرض کیا جاتا ہے کہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے براہین قائم کرتے ہوئے ستارے کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب جناب ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، رات کا سناٹا تھا، ستارہ پرستوں کا جھرمٹ تھا، لوگ عبادتیں کر رہے تھے، تو بھرے میدان میں ستارہ پرستوں کے درمیان کھڑے ہو کے ابراہیم نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا پروردگار ہے۔ جتنے ستارہ پرست تھے سب کی کالر اونچی ہونے لگی کہ ہاں ابراہیم ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ابراہیم ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ فلما فلا، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ مومنین میرے ساتھ آنے لگے، آپ سب کو لطف آئے گا۔ آپ سب اس توحید کو مانتے ہیں جو علی نے پیش کیا ہے، اور علی سے بہتر آج تک کوئی توحید پیش نہ کر سکا۔ تو توحید پرستوں، مواحدوں، سنو ذرا سا علی کے خدا کی تعریفیں سنو۔ قرآن کی زبانی خدا حیدر کرار کی تعریفیں سنو۔ ابراہیم نے کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سارے ستارہ پرستوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں، باطل کر دیا۔ تم اس کو خدا مانتے ہو جو ڈوب جاتا ہے؟ جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو گیا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلا قال يا قوم لئن لم يهدني لأكونن من القوم الضالين۔ جناب ابراہیم نے اب دمکتے ہوئے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، چاند کی پوجا کرنے والوں قمر پرستوں کے درمیان بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے،
یہ ہمارا رب ہے۔ اب سارے قمر پرستوں کے سر افتخار بلند ہو گئے، سینہ چوڑا ہو گیا کہ ابراہیم جیسا عظیم انسان ہم میں سے ہے۔ فلما فلا، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو آواز دی یا قوم لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین من القوم الضالین، اے میری قوم والو اگر میرا پروردگار، جب چاند ڈوب گیا تو کہا میری قوم والو اگر ہمارا خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو میں بھی تمہاری طریقے سے گمراہ قوم کا حصہ ہوتا، میں بھی گمراہوں میں ہوتا۔ گویا ثابت کر دیا کہ تم گمراہ ہو اس لیے کہ ڈوب جانے والے کی پرستش کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو۔ فلما رأى الشمس بازغة، بہت شکر گزار ہوں کہ ذرا عام مجلس کی نہج سے الگ آپ کو لے کے چل رہا ہوں، مگر آپ سماعت حسن سماعت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر هذا اکبر، جب دمکتے ہوئے چمکتے ہوئے تابناک اور روشن ستارے کو، سورج کو دیکھا، اب دن کا اجالا ہے، دن کا اجالا ہے، سورج پرستوں کا جھرمٹ ہے، اب سورج کی عبادت ہو رہی ہے۔ سورج پرستوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں دمکتے چمکتے تابناک سورج کو دیکھ کر کے ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا خدا ہے اور یہ تو بڑا بھی ہے، ہاذا اکبر یہ تو زیادہ بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ توجہ علی والو، خدا والو، جملے کی قدر کرنا۔ فلما فلت، جب ڈوب گیا تو آواز دی یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض، اے میری قوم والو سنو، میں اس شرک سے، بت پرستی سے، اس شرک سے بیزار ہوں، اس عقیدے سے جس عقیدے پر تم ہو، میں نفرت کرتا ہوں، بیزار۔ انی وجہ، تو تم سورج کی پرستش کر رہے ہو، چاند کی پرستش کر رہے ہو، ستاروں کی عبادت کرو۔ انی وجہ تو وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے خلوص کے ساتھ اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے اس بارگاہ میں، اس اللہ کی بارگاہ میں جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ستاروں کا خالق ہے، سورج کا پیدا کرنے والا ہے، چاند کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں تمہاری طریقے سے مشرک نہیں ہوں۔ اس طریقے سے برہان قائم کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے کہتے گئے کہ میرا رب ہے، لیکن جب ڈوبتا گیا، چاند سورج ستارے ڈوبتے گئے تو کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ طریقہ استدلال تھا ابراہیم کا، بڑی محنت کی ایک تمہید استوار کرنے میں، قرآنی فضا میں آپ کو لے کے چلا ہوں، نتیجے پہ آپ سب محظوظ ہوں گے، حوالے کر رہا ہوں نتیجہ۔ وہ طریقہ براہیمی تھا برہان کا کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، پھر باتوں کو کاٹتے ہوئے کہتے تھے یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا ان کا خالق ہے۔ مگر اسی حجاز کی سرزمین پہ ایک زمانہ پھر آتا ہے، ابراہیم کے 2500-3000 سال کے بعد پھر سے ستارہ پرستی عروج پاتی ہے، سورج پرستی عروج پاتی ہے، قمر پرستی عروج پاتی ہے، انسان پرستی عروج پاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب اس علاقے میں پھر سے یہ سورج پرستی عروج پانے لگی تو اللہ نے ابراہیم کی نسل سے ایک ایسے انسان کو بھیجا جس نے ستارہ پرستوں کے سامنے یہ نہیں کہا ہاذا ربی، بلکہ اس نے ستارے کو اپنی ڈیوڑی پہ سجدہ کرا کے کہا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو میرے اشارے سے میرا سجدہ کرتا ہے۔ میرے دروازے پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، جو میرے دروازے پہ سجدہ ریز ہو جائے، میرے اشارے سے ٹوٹ جائے، وہ قابل پرستش نہیں ہے۔ قمر پرستوں کو دیکھ کے کہا کہ میں چاہوں تو انگلی سے 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، جو میرے اشارے پہ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورج پرستوں کو دیکھا
تو عزیزان گرامی جنگ کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے توقف کرنے کے بعد سورج کو پلٹا کے کہا جو اشاروں پہ میرے پلٹ آئے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم، آج تاخیر بہت ہو گئی ہے، مومنین بہت سے آ نہیں پائے ہیں، جو نہیں آئے ہیں ان کی جگہ آپ کو لینی ہے۔ ایک بار مل کے صلوات پڑھے بآواز بلند۔ عزیزان گرامی اب علی نے سورج کو پلٹایا، توجہ چاہ رہا ہوں، ستارے کو اپنی ڈیوڑی پہ سجدہ کرایا۔ عزیزو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ خدا نے ایک بات اور کہہ دوں، ڈر رہا تھا وقت زیادہ نہ ہو جائے مگر کہے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم جن لوگوں سے مقابلہ کر رہے تھے نا، جن خداؤں سے، ان میں خداؤں کی ایک قسم انسان بھی ہے۔ میں نے عرض کیا نا نمرود کیا کہہ رہا، انا ربکم الاعلی۔ جناب ابراہیم نے، علی والوں میرے ساتھ چلنا، جناب ابراہیم نے نمرود کے سامنے دو دلیلیں پیش کی کہ اللہ کے علاوہ خدا کون ہو سکتا ہے۔ آواز دی میرا خدا وہ ہے جو زندہ کو مارتا ہے، مردہ کو حیات دیتا ہے، تو اگر خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تو اگر خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ نمرود نے ایک آزاد جاتے ہوئے ٹہلتے ہوئے انسان کو بلا کے قتل کر دیا، جس کے لیے قتل کا حکم دے چکا تھا، اس کی رہائی کا اعلان کر دیا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، حالانکہ حقیقت میں زندہ مردہ نہیں کیا۔ مگر ابراہیم نے اس سے بحث نہیں کی، اچھا میرا خدا وہ یہ قرآن میں ہے، اپنی جانب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حیدری بن کے سننا جملہ، مغرب میں ڈبوتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ماشاءاللہ مومنین آگے میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، وہ جو کافر تھا مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پورے قرآن میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہو سکتا ہے تو صرف یہ دو ہی باتیں بتائی گئی ہیں۔ خدا وہ ہوگا جو زندہ کو مردہ کرے، مردہ کو زندہ کرے، یا خدا وہ ہوگا جو سورج کو مغرب سے پلٹائے۔ اس کے علاوہ میرے مطالعے میں کوئی علامت خدا کی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ابراہیم نے جو دو باتیں نمرود سے کہی تھی، نمرود تو بے بس ہو گیا، مگر ابراہیم کے بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا بھی آیا جس نے تکبیر کہی، زندگی موت بدلی، ٹھوکر ماری موت حیات بدلی، جنگ کے دوران سورج کو مغرب سے پلٹا کے دکھایا۔ اب ذرا شعر سن لیجئے گا، آپ کا ذوق شعری دیکھا ہے میں نے، ابھی پریشان نہ ہوئیے گا۔ جتنا آپ سوچ رہے ہیں عقیدہ توحید کے بارے میں، اس سے آگے جا کے میں سوچ رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں۔ مگر ابھی فضیلت تو سن لیجئے، علی وہ ہے جس نے اشارہ کیا تو سورج مغرب سے پلٹ کے آیا۔ حضرت میکش غازی پوری کے صاحبزادے آفاق بناسی کہتے ہیں، یاد آگے 4 مصرے تو حوالے کر رہا ہوں، زمین و عرش پہ قدرت کے ہر نظارے پر، زمین و عرش پہ قدرت کے ہر نظارے پر ہے اختیار تیرا، چاند پر ستارے پر۔ زمین و عرش پہ قدرت کے ہر نظارے پر ہے اختیار تیرا، چاند پر ستارے پر۔ غروب ہوتا ہے سورج خدا کی مرضی سے، طلوع ہوتا ہے سورج تیرے اشارے پر۔ طلوع ہوتا ہے سورج تیرے اشارے پر۔ یہ مولا کے نام کا نعرہ لگانے والے وہ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طلوع ہوتا ہے سورج تیرے اشارے پر۔ تو آپ نے دیکھا
قرآن نے دو ہی باتیں کہی تھی خدا کے لیے. خدا وہ ہو سکتا ہے جو سورج کو مغرب سے پلٹائے. خدا وہ ہو سکتا ہے جو موت و حیات پہ اختیار رکھتا ہو. عزیزو جب دنیا نے دیکھا یہ بندہ وہ ہے, یہ انسان وہ ہے جو سورج کو پلٹا رہا ہے, ستارے کو بلا رہا ہے, زندگی اور موت پہ اختیار دکھا رہا ہے, تو لوگوں نے سوچا ہو نہ ہو یہی خدا ہے. جیسے ہی لوگوں نے علی کو خدا کہنا شروع کیا, علی نے سجدے میں سر رکھ دیا. علی نے سجدے میں سر رکھ کے یہ اعلان کیا, خدا کہنا ہے تو علی کو نہ کہو جس کے اشارے پہ سورج پلٹتا ہے, اس کو کہو خدا کہ جس کے سامنے یہ علی بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے, سجدہ ریز ہو جاتا ہے. میں تو بندہ ہوں, میرے اشارے پہ پلٹا بھی ہے سورج تو خدا کی مرضی سے. میں نے اس دن عرض کیا تھا شب ہجرت بستر رسول پہ. عزیزان محترم, یہ جناب ابراہیم توحیدی عقیدے پیش کرتے رہے, توحیدی عقیدے آگے بڑھتے رہے. عزیزان گرامی, اب ایک وقت آتا ہے کہ جناب ابراہیم کے امتحانات کے سلسلے بڑھنے لگتے ہیں. توحیدی مرحلے میں امتحانات سے گزرے ابراہیم, اور ایسے ایسے امتحانات دیے ہیں جناب ابراہیم نے زندگی کے ہر موڑ پہ کہ قرآن نے اس نبی کے لفظ امتحان کا استعمال کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں مشہور آیت ہے, آپ سب نے ہزاروں بار سنی ہوگی, علماء اور خطباء سے خود بھی پڑھی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. جیسے ہی امامت ملی, عزیزان محترم, فوراً دست سوال کو بلند کرتے برس کیا, وَمِن ذُرِّيَّتِي, خدایا میرے نسل میں بھی امامت رکھ دے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, ابراہیم میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا, گنہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا. ابھی میں اس آیت پہ آؤں گا. امتحان ذرا سن لیجئے گا, امتحانات کیا ہیں. جناب ابراہیم کے امتحانات میں سے ایک اہم امتحان بیٹے کے متعلق ہے. منتوں اور مرادوں, ہماری زبان میں منتوں اور مرادوں والا بیٹا ہے اسماعیل. جناب ابراہیم 80 سال کے ہو گئے تو اس وقت تک اولاد نہیں تھی. 80 سال کے ہو گئے اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی ہیں. عزیزان گرامی, جناب سارا کے بدن سے کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا, کوئی اولاد نہیں. جناب ابراہیم کی دونوں اولاد بڑھاپے کی ہے. 80 سال کے ہوئے تب اسماعیل پیدا ہوئے ہیں, اور اس کے کافی عرصے کے بعد جناب اسحاق پیدا ہوئے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت گواہ ہے, جب فرشتے نے آ کے خوشخبری دی ہے اولاد کی, تو کہتی ہیں آپ کی شریک حیات, یا ویلتی آلدو, میں کیا کروں, اگر قرآن کی آیت پڑھے بغیر آگے بڑھوں تو تسلی نہیں ہوتی, پڑھ دوں تو وقت چلا جاتا ہے. اگر قرآن سننے کے لیے آمادہ ہیں آپ لوگ تو سلوات مل کر کے پڑھیں آواز بلند. یا ویلتی آلدو وانا عجوز وہذا بعلی شیخا. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, عجیب و غریب بات تو کر رہا ہے فرشتے, میں کیسے بچے کو جنم دے سکتی ہوں, میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں نازا ہوں, اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہو چکا, ہذا بعلی شیخا, یہ بوڑھا ہے ہمارا شوہر, کیسے بچہ ہم جنم دے سکتے ہیں. تو وہاں پر اللہ کے فرشتوں نے کاش جملہ پہنچ جائے, اللہ کے فرشتوں نے جناب سارا سے یہ آواز دی کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو, اللہ جب جسے جہاں جو جس طرح چاہے عطا کرتا ہے. اللہ جب جسے جہاں جو جس طرح جیسے چاہے عطا کرتا ہے. یہ دونوں اولاد بڑھاپے کی ہیں. اور جناب اسماعیل کیسے دنیا میں آئے, جناب سارا کے ساتھ اس دیوالی زندگی, سال ہر سال گزر گئے, اولاد نہیں ہوتی ہے, یہاں تک کہ جناب ابراہیم
ایک سفر میں جناب سارہ کے ساتھ مصر جاتے ہیں. ذرا سا میں نے کیا عرض کیا, ہمارا عنوان ہے تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں. تو ذرا سا تاریخ پیش کرنا چاہوں گا. عزیزان محترم, ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں. جناب ابراہیم جناب سارہ کے ساتھ جاتے ہیں مصر, سرزمین فلسطین سے. مصر کا جو بادشاہ ہے جناب سارہ, دیکھیں میں تاریخ انسانیت کی 10 مقدس ترین خواتین میں سے خاتون کی بات کر رہا ہوں, بہت سنبھلتے مجھے آگے بڑھنا ہے. جناب سارہ اس زمانے کی سب سے جمیل خاتون تھیں. عزیزو, جیسے ہی بادشاہ مصر نے جناب سارہ کو دیکھا اس کی نیت خراب ہوئی. نبی اس کے چہرے کو دیکھ کے اس کی نیت کو سمجھ گئے تھے. لہذا جب پوچھا یہ کون ہے تمہاری, کہا اگر میں بتاؤں گا میری بیوی ہے تو مجھے قتل کر دے گا, اور تقیہ واجب ہے, جائز نہیں. جان مال عزت و آبرو کو بچانے کے لیے تقیہ واجب ہے. تقیہ کے مخالفین تقیہ کے خلاف بھی لکھتے ہیں اور اپنی کتابوں میں یہ روایت بھی لکھتے ہیں. چنانچہ ان کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے تقیتاً یہ کہا کہ یہ میری بہن ہیں, کیونکہ اگر کہہ دیتے میں ان کا شوہر ہوں تو قتل کر دیے جاتے. لہذا کہا بہن. علماء کہتے ہیں خواہر دینی مراد لیا تھا, توریہ سے کام لیا. بہرحال اب عزیزان گرامی, ہوا یہ کہ اس بادشاہ نے 3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا جناب سارہ کی طرف, تینوں بار ہاتھ شل ہو گیا, اپاہج ہو گیا, مفلوج ہو گیا, کام نہیں کر رہا ہے, بیکار ہو گیا. وہ ہاتھ بیکار ہو گئے تو پہلی بار اس نے جناب سارہ سے کہا کہ اللہ سے دعا کر دی اپنے میرا ہاتھ ٹھیک ہو رہا. دعا کی, ہاتھ ٹھیک ہو گیا. دوسری بار پھر وہ حرکت کی, پھر کہا دعا کیجئے, ہاتھ ٹھیک ہو گیا. تیسری بار جب پھر اس نے یہ حرکت کرنی چاہی, ہاتھ بڑھانا چاہا اور اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا, تو اب واقعاً شرمندہ ہو کر کے دل سے جناب سارہ سے کہتا ہے, سمجھ گیا کہ وہ کوئی محترم خاتون ہے یا عام خاتون نہیں ہے, کہتا ہے کہ اپنے رب سے دعا کر دی میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے, اب میں یہ حرکت نہیں کروں گا. چنانچہ جناب سارہ تیسری بار دعا کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور اب جب جناب سارہ جناب ابراہیم کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد مصر سے واپس اپنے شہر آنے لگتی ہیں تو بہت سے تحفے تحائف, چونکہ سمجھ چکا تھا معمولی خاتون نہیں ہے, اللہ سے خاص رابطہ ان کا. عزیزوں, تحفے تحائف اور ہدیوں کے ساتھ جناب سارہ کو رخصت کرتا ہے بادشاہ مصر, اور ان تحفے اور تحائف میں اس زمانے کے اصول اور دستور کے مطابق ایک کنیز بھی ساتھ میں دیتا ہے, جو اس مصر میں اس زمانے میں عفت و پاک دامنی میں مشہور تھی. اس زمانے کی پاک و پاکیزہ خاتون, ماشاءاللہ پورا پیچھے تک کا مجمع ہاتھ اٹھا کے میرا ساتھ دے رہا ہے. پاک و پاکیزہ خاتون جسے ہاجرہ کہتے ہیں. میرا جملہ شاید سب تک پہنچ جائے. جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. اسماعیل کی نسل میں علی ہیں, نبی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں. نبی کی جدہ ہیں جناب ہاجرہ. توجہ, تو نبی کا نور آنا تھا ان کے بطن میں. ایک اہتمام مشیت ہوا ویسے ہی جیسے روم کی شہزادی کنیزی کے اسٹرکچر میں ڈھال کر کے بغداد لائی جاتی ہے اور امام زمانہ کی ماں بنتی ہے. ماشاءاللہ جن کی تاریخ میں نظر ہے وہ سب متوجہ ہوگا اس جملے کی طرف. بالکل نرگس خاتون کے طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے ہاجرہ کے لیے. وہ روم کی پاکیزہ خاتون, جناب عیسیٰ کی خاندان کی شہزادی, قیصر روم کی لاڈلی آتی ہیں اور امام زمانہ کی والدہ قرار پاتی ہیں. امام سے پاس آتی ہیں اس قانون مشیت کے تحت, اہتمام مشیت کے تحت. ویسی جناب ہاجرہ. اب جناب ہاجرہ جناب سارہ کی خدمت میں وہ پیش کر دیتا ہے. جناب سارہ حر زوجہ ہیں, لیکن یہاں جب آتی ہیں, چونکہ جناب سارہ لا ولد ہیں, اولاد نہیں ہے ابھی تک, 90 سال کی ہوئی ہیں تب جا کر کے جناب اسحاق پیدا ہوئے ہیں بعد میں, ابھی اسحاق نہیں ہیں. جب 90 سال, اسحاق چھوٹے بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے, تو جناب سارہ کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں اور 90 سال کی عمر میں, اور 137 سال زندہ رہی ہیں.
عزیزان گرامی، ابھی اولاد نہیں ہے، جناب ابراہیم سے محبت ہے. وہ کنیز جو عزیز مصر نے بادشاہ مصر نے دی تھی، پاک و پاکیزہ خاتون، وہ ہدیہ کرتی ہیں اپنے شوہر نامدار جناب ابراہیم کو. گویا اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ وہاں سے ہاجرہ لائی گئی ہیں یہاں. سلامت رہیں آپ حضرات. مشکور شکرگزار ہوں کہ تاریخ انبیاء پہ آپ ذکر اہل بیت کی طریقے سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. چنانچہ اب جناب ہاجرہ جناب ابراہیم کی کنیز شریک حیات بنتی ہیں. اب یہ ان کی شریک حیات ہو گئی، زندگی کی شریک ہو گئی. اب جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل کی ولادت ہوتی ہے. جناب اسماعیل جب پیدا ہو جاتے ہیں تو جناب سارہ کہتی ہیں ان کو مجھ سے دور کر دیجئے. جناب سارہ کے دل میں تقاضا نسوانیت کے تحت حسد کی آگ شعلہ ور ہوئی اور کہا مجھ کو ان سے دور کر دیتے کہ بہت سنبھل کے گفتگو کرنا ہے. عزیزوں، کیونکہ میں نے کہہ دیا جناب سارہ معصوم کی ماں بھی ہیں، معصوم کی زوجہ بھی ہیں. معصوم کی بیوی تو بہک سکتی ہے، معصوم کی ماں نہیں بہکتی. پورا اشرا تھا یہ ایک جملہ. شیطان آج تک تو یہی پریشان ہے سوچ سوچ کر کے کہ میں نے ابراہیم کے پہلے والوں کو بھی بہکایا، ابراہیم کے پہلے کے نبی کی بیوی کو بھی، نوح کی بیوی کو، ابراہیم کے بعد والی کو بھی، ابراہیم کے زمانے والی کو بھی. کیا وجہ ہے کہ ہاجرہ نہیں بہک سکی؟ توجہ چاہ رہا ہوں. وہ جو شیطان آیا تھا نہیں جناب ابراہیم جو لے کے جا رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ ہاجرہ کے بہکنے کا امکان تھا. مجھے جملہ پڑھنا نہیں تھا، آپ نے تسبیح سبحان اللہ زبان پہ جاری کی تو مجھے ابھار دیا اس تسبیح نے کہ ایک جملہ ایڈ کر دوں. ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی نا، جب چھری لے کے جا رہے تھے، ذبح کرنے جا رہے دروازے پہ آئیں، ماں کا دل تھا مگر پیچھے ہٹ گئی لاہور پڑھتے ہوئے کہ مجھے نبی کے خلاف بہکا کے میدان میں لے جا رہا ہے. گویا اعلان کر دیا جو نمائندہ خدا کے خلاف نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرے وہ شیطان ہوتا ہے. اب شیطان آج تک پریشان ہے کہ میں نے ابراہیم کے پہلے کی نبی کی بیوی کو، نوح کی بیوی کو بہکا دیا، ابراہیم کے زمانے میں لوط کی بیوی کو بہکا دیا، ابراہیم کے بعد والا تو میں نام نہیں لوں گا، ہے نا؟ سب کو بہکا دیا، ہاجرہ کیوں نہ بہکی؟ تو اس کا جواب علماء یہی دیتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہاجرہ کے بہکنے کا بھی امکان تھا اگر خالی معصوم کی بیوی ہوتی. معصوم کی بیوی تو بہک سکتی ہے، معصوم کی ماں نہیں بہکتی. تو سارہ بھی ہاجرہ کے طریقے سے معصوم کی ماں بھی ہیں. بہت لفظوں کو سنبھال کے بولنا ہے، مگر تقاضا نسوانیت کے تحت کا مجھ سے دور کر دیے. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ سامنے رہیں گے یہ ماں بیٹے تو اپنی کمی کا احساس ہوتا رہے گا، جو بھی مسئلہ رہی ہو. مگر ایک جملہ یاد رکھے کہ جناب آدم کی پوری تاریخ پڑھ چکا ہوں میں خلاصتاً. وہاں سے یہاں بھیجا گیا نا، جناب سارہ نے حسد کیوں کیا؟ اچھا اگر حسد کیا تھا سارہ نے کہ مجھ سے دور کر دیا، تو آج سے 4000 4500 سال پہلے کتنا دور دور تھا؟ 10 20 50 کلومیٹر بہت تھا. کہاں سرزمین بیت المقدس، کہاں سرزمین حجاز، وہاں سے لے کے یہاں آئے بسایا. سارہ نے کہا مجھ سے دور کر دیے. تو دیکھیں یاد رکھیے گا جب جناب ابراہیم سے کہا مجھ سے دور کر دیے تو ابراہیم 10 کلومیٹر دور لے جا سکتے تھے، مگر سرزمین فلسطین سے سرزمین حجاز پہ، مکے کی سرزمین پہ ہاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ لا کے بسایا ہے. اس کی وجہ سنیے گا، کبھی کبھی بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے فائدے اپنے پیچھے لیے ہوتی ہیں. آدم کو پیدا کیا تھا زمین کے لیے، اتارا جنت میں، اگر بغیر سبب کے زمین پہ اتار دیتا خدا تو تقاضائے بشریت کے تحت آدم کو شکوہ ہوتا میری خطا کیا تھی، لہذا وہ چھوٹی سی غلطی ہوئی جسے ترک اولا کہتے ہیں.
بات سمجھ میں آئی؟ کبھی کبھی بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے فائدے اپنے پیچھے لیے ہوتی ہیں. اگر آدم وہ پھل کھاتے نہیں تو زمین پہ آتے نہیں, نسل بشریت چلتی نہیں, کاروان ہدایت آگے نہ بڑھتا. عزیزان گرامی, بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب سارا کو حسد ہوا تو 10-20 کلومیٹر دور کافی تھا, وہاں سے لا کے پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا, سب کا ساتھ چاہوں گا, وہاں سے لا کے یہاں بسانے کی وجہ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسی مکے کی سرزمین پہ ایک عظیم انسان کو آنا ہے جس کا نام ابو طالب ہوگا. ایک عظیم خاتون کو آنا ہے جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہوگا, اور ان دونوں کے انضمام سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا, اور علی کو آنا خانہ کعبہ میں ہے. سلام آخر کے 4-5 منٹ فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. مصائب میں مومنین کی تعداد بڑھ جاتی ہے. میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا, صاحبان عزا کی جانب سے, محتمین کی جانب سے گزارش کی جا رہی ہے, ذرا سا آپ لوگ سلوا پڑھتے ہوئے ادھر قریب آ جائیں, یہ بیچ کے سارے گیپ کو پر کر دیں. بیٹا آپ بھی آگے آ جائیے گا تاکہ آپ کے پیچھے لوگ محمد والے محمد بالکل بالکل جتنا ہو سکے قریب آ کے بیٹھ جائیں آپ لوگ. یہ جگہ بیچ کی جو ہے اس کو بھی پر کر دیا. پلیز آگے آ جائیے گا ذرا سا. خوشنود حضرت ابو طالب بلند ترین صلوات. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں. 5 منٹ فضائل کی اجازت چاہوں گا. 5 منٹ. ایک خوبصورت مرحلے پہ آپ کو لے کے آیا ہوں. ابراہیم کے امتحانات شروع ہوئے. ایک ماں کو شیرخوار بچے کے ساتھ لا کر کے بے آب و گیا سرزمین پہ بساتے ہوئے کہا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. خدایا میں اپنی بعض ذریت کو تیرے گھر کے پاس بسا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازیں قائم کریں, اور خدایا لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. ربنا لیقیموا الصلاۃ عربی میں لام علت اور ریزن اور سبب کو سمجھانے کے لیے آتا ہے, اس لیے بسا کے جا رہا ہوں کعبے کے پاس تاکہ یہ لوگ نمازیں قائم کریں. بھائی ہم میں 2 طریقے کے لوگ ہیں, کچھ کہتے ہیں علی والے اس لیے کہ علی کی اولاد ہیں, کچھ کہتے ہیں علی والے اس لیے کہ عاشق ہیں علی کے. یاد رکھیے گا جس نسل کو ابراہیم نے یہاں بسایا ہے نا, اس نسل میں علی بھی ہیں, زہرا بھی ہیں, حسن بھی ہیں, نبی بھی ہیں. اور اس نسل کو بساتے وقت دعا کی, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اس نسل کو کعبے کے پاس بسا رہا ہوں تاکہ نمازیں پڑھیں, نمازیں پڑھوائیں. تو یاد رکھیے گا جو علی والا ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. جو بے نمازی ہوگا وہ علی والا نہیں ہو سکتا. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اب ذرا آپ کے دل والا جملہ بھی پیش کر دوں, آپ کے دل کو چھوتا ہوا جملہ, ربنا لیقیموا, خدا اس لیے بسا کے جا رہا ہوں تاکہ نمازیں قائم کریں. فجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, خدا لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے آواز دی, ابراہیم عاشقین اہل بیت سنو جملہ, تمہارے لیے قیمتی جملہ حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے آواز دی, ابراہیم میں قریب ہوں, جتنا مانگا جاتا ہے اس سے ماں سوا دیتا ہوں. اولاد اسماعیلی سمجھ میں آ گئی نا عزیزو. اس کو بسانے کے بعد کہا لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. آواز قدرت آئی, قریب ہوں, جتنا مانگا جاتا ہے اس سے ماں سوا دیتا ہوں. تو صحیح میں تمہاری اولاد کی محبت کو اجر رسالت نہ بنا دوں. محمد کے زمانے میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. سلامت رہا حضرات. بہت خوبصورتی سے قرآنی فضا میں چل رہے ہیں. فضائل آل محمد کے گوشے سن کے وجد میں آ رہے ہیں. میں تمہاری اولاد کی محبت کو اجر رسالت بناؤں گا محمد کے زمانے میں. جب آپ سب میرے ساتھ آ گئے نا, تو جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں آ سکے ہیں
ان کے لیے ایک جملہ پیش کر دوں نہایت محبت سے. بہت سے نوجوان بچے پوچھتے جب آل محمد سب کمال والے تھے, آل محمد کمال والے تھے, فضائل والے تھے, تو سب عاشق آل رسول کیوں نہیں ہو جاتے؟ سب ان سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب ہمیں اسی آیت میں ملا. ابراہیم نے کہا فجل افئدۃ من الناس. خدایا من عربی میں تمیز کے لیے آتا ہے, کچھ کو سمجھانے کے لیے آتا ہے, تھوڑے کو بتانے کے لیے آتا ہے. فجل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. خدایا اولاد ابراہیمی ذہن میں ہے نا, خدایا میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. یہ نہیں کہا صرف لوگوں کے, لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں ڈال دے. سلامت روزدار, جملہ مکمل کر رہا ہوں. اولاد ابراہیمی یعنی آل محمد کی محبت, یہ دعا ابراہیم کا جواب ہے. تو ابراہیم نے سب کی محبت مانگی کب تھی؟ اب آپ کو شکوہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب عاشق آل رسول کیوں نہیں, آپ کو شکر یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دعا ابراہیم کے حصار میں رکھا. چلے واہ محمد. اللہ نے, شکریہ جزاکم اللہ, سلامت رحمت جان, اللہ نے آپ کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب عاشق اہل رسول کیوں نہیں جاتے. آپ کو خدا کا شکر یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دعا ابراہیم کے حصار میں رکھا. آل محمد کی محبت سب کی دعا ابراہیم کا جواب ہے, تو مانگا سب کی محبت کب تھی؟ عزیزان گرامی, آخری مرحلہ پیش کرنا چاہوں گا, بہت بیدار سماعتیں ہیں. ابراہیم عدیہ ابراہیمی اور فضائل آل محمد عنوان کے تحت عشرہ پڑھتا ہوں. کم سے کم 10 مجلس بھی ملے تب بھی کم ہے. میں تو ایک مجلس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, خدا شاہد اللہ کو حاضر ناظر جان کے, اگر 10 مجلس کا موقع ملے تو 10 مجلس ہی ٹاپک پڑھوں گا, تب بھی نہ آیتیں کم ہوں گی نہ فضائل کم ہوں گے. جناب ابراہیم کی زندگی اور دعائیں قرآن نے جو نقل کیے, جگہ جگہ آل محمد کے فضائل ہیں. اب امتحان ہوا. جناب ابراہیم کی زندگی کے حوالے سے آل محمد کی فضیلت کا جو سب سے اہم گوشہ پیش کرنا تھا اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہوئے, اسے آج چھوڑ رہا ہوں, مگر اس آیت کو مکمل کر دوں بس, جس میں جناب ابراہیم نے کہا کہ خدایا ہماری نسل میں امامت رکھ دے. یہ آیت آپ نے اکثر سنی ہے, ذرا آج 2 جملے تحفے کے طور پہ لے لیجئے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے, اس کا ایک حصہ یہ ہے امتحان بیٹے کا. امتحانات کیا ہیں؟ منتوں اور مرادوں. میں نے پیش کر دیا پوری تاریخ کا ایک بیک گراؤنڈ کہ کتنی مشکلوں سے, کتنی منتوں مرادوں سے, دعاؤں سے پیدا ہوئے اسماعیل. بڑھاپے کی اولاد ہیں. ابھی ذرا سا یہ بچہ بڑا ہوا تھا, بچپنا گزرا تھا, نوجوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا تھا کہ نبی نے عجیب و غریب خواب دیکھ لیا, اور اس خواب کو اپنے بیٹے سے بیان کیا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیرا نظریہ کیا ہے, تیرا نظریہ کیا ہے. میں کہوں گا ابراہیم, آپ نے سنا اللہ کے فرشتے کی جانب سے یا الہام ہوا, خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل کو, ذبح کر دیجئے. آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے انجام دیجئے. یہ اپنے بیٹے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو بچہ ہے نا. کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھ کے زمانے کو اسماعیل کا جواب سنوا کے بتانا چاہتا ہوں, عصمتوں کے نظریے میں فرق نہیں ہوتا, بچپنا ہو, جوانی ہو, بڑھاپا ہو. اب سمجھ میں آیا جب خضر علیہ السلام بھری ہوئی مسجد میں نبی سے پوچھنے آئے مسئلہ بتائیے, تو حسن کی طرف اشارہ ہو گیا. چھ سال کے بچے نے خضر کا جواب دیا,
خضر جب جانے لگے نبی نے پوچھا، جواب ملا، خضر پیغمبر نے نبی سے بھری بزم میں کہا، قسم خدا کی مجھے جو جواب آپ کے نواسے نے دیا ہے اس سے بہتر جواب میں نے آپ سے نہیں سوچا تھا۔ یعنی جو جواب آپ کا ہوتا وہی آپ کے بیٹے نے دیا ہے۔ عصمتوں کے نظریوں میں فرق نہیں ہوتا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے ذبح کیا، میں ذبح کر رہا ہوں، تجھے بتا تیرا نظریہ کیا ہے۔ جناب اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، بآخر جملہ سن لیے، سارے جملوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان جس چیز کا حکم ہوا ہے اسے انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ما تؤمر، میرے نوجوان بھائیوں آخری جملہ جیسے سنتے ہو ویسے سنو گے تو مجھے لطف آئے گا۔ ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے، امر ہوا ہے، تؤمر بنے امر سے، امر کہتے حکم کو۔ ابراہیم نے کہا فی المنام، میں نے نوم میں دیکھا، خواب میں دیکھا۔ میں اسماعیل سے عرض کروں گا، اے جناب اسماعیل، ابراہیم کہتے میں نے خواب دیکھا، آپ کہتے ہیں جو حکم ہوا۔ عاشقین پیغمبر جملہ سننا، مگر خواب بھی کہیں حکم ہوتا ہے۔ عجب نہیں اسماعیل آواز دیں، میں بابا کے خواب کو حکم سے تعبیر کر کے زمانے کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، نبی عالم خواب میں بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ ارے جب ابراہیم جیسا نبی عالم خواب میں غافل نہیں ہوتا تو فخر ابراہیم عالم بیداری میں ہذیان کیسے بول سکتا؟ نعرہ رسالت لگ گیا مجلس حسینی میں، نعرہ رسالت لگ گیا تو مجھے دل چاہ رہا ہے چار مصرے یاد آگے حوالے کر دوں۔ ایک سلوہ پڑھے پر محمد والے محمد۔ محمد مصطفیٰ تو عمر دراز دیوبندی سنی شاعر کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ تو عام انسانوں کے جیسے ہیں مگر خود پیر ہیں، مرشد ہیں، حضرت ہیں، ولی اللہ۔ ذوق شعر رکھنے والوں میرے ساتھ آنا۔ محمد مصطفیٰ تو عام انسان، میں سادگی سے پڑھوں گا، سننا کیسے وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ محمد مصطفیٰ تو عام انسانوں کے جیسے ہیں مگر خود پیر ہیں، مرشد ہیں، حضرت ہیں، ولی اللہ۔ تمہارا کون سا مسلک ہے صاحب یہ تو بتلاؤ، حسینی بھی رضی اللہ، یزیدی بھی رضی اللہ۔ کیا بتاؤں کس کا شہدا یہ دل ناکام ہے۔ اب خالص پیغمبر کی مدح بھی سن لیجئے گا۔ نبی اس ذات کا نام ہے جس کے لیے حد احترام یہ ہے کہ بھیجنے والا خدا بھی قرآن میں نام نہیں لیتا۔ کبھی طٰہٰ، کبھی نذیر، کبھی بشیر، کبھی مزمل، کبھی مدثر۔ نام لیا تو بس عہدہ بیان کرنے کے لیے، ورنہ نام نہیں لیا۔ سنیے محمد مصطفیٰ تو کیا بتاؤں کس کا شہدا یہ دل ناکام ہے۔ چند منٹ جو بڑھ جاتے ہیں، میں نے کل کہا تھا میری غلطی نہیں، آپ لوگوں کی غلطی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اس خوبصورت ماحول میں چند جملے تو یہ مجمع بڑھوا دیتا ہے۔ بہت کنٹرول کیا اپنے اوپر، مگر چار مصرے حوالے کیے بغیر مسائل پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ خوبصورت ماحول ہے، کیا بتاؤں کس کا شہدا یہ دل ناکام ہے۔ لب پہ آ سکتا نہیں لیکن بھلا سا نام ہے۔ کیا بتاؤں، پیچھے والے مجمع کا خاص ساتھ چاہوں گا، کیا بتاؤں کس کا شہدا یہ دل ناکام ہے۔ لب پہ آ سکتا نہیں لیکن بھلا سا نام ہے۔ گفتگو میں نازک شعر ہے، ایک آیت اللہ کا ہے، حضرت گمنام اعظمی کا۔ گفتگو میں کیا بتاؤں کس کا شہدا یہ دل ناکام ہے۔ لب پہ آ سکتا نہیں لیکن بھلا سا نام ہے۔ گفتگو میں جب مشیت
نام خود لیتی نہیں، بے ادب میں کیوں بنوں کہہ کر محمد نام ہے۔ بے ادب میں کیوں بنوں کہہ کر محمد نام ہے، ہزار بار بشویم دہاں ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہاں ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است۔ میں اپنے دہن کو ہزار بار بھی مشک و گلاب سے دھو لوں، تب بھی میرے نبی آپ کا نام لینا بے ادبی کی انتہا ہے، بے ادبی کی انتہا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بیٹے نے کہہ دیا بابا جو حکم وہ انجام دیجیے، مہارز قربانی میں لے کے گئے۔ ایک سلوہ اپنے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو مہارز قربانی میں لے کے گئے، اور آج غالباً تابوت بٹھنا ہے نا، مجھے معاف کیجئے گا میں نے 10 منٹ فضائل میں مصائب کا لے لیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، مگر یہ ایام ازاں ہیں، آپ خوش رہیں۔ تھوڑا وقت حسین کو دے دیجئے گا۔ ہماری زندگی صدقہ ہے حسین کا، زہرا کا۔ اگر 10 منٹ میں نے زیادہ لے لیے ہیں تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا، مگر آپ خدا کے لیے یہی سوچئے گا کہ زہرا کی تمنا ہے نا، یقیناً مشغول ہوں گے، جاب سے آئے ہیں، جاب پہ صبح جانا ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے پلیز مجھے آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ شبیہ پیغمبر تھا نا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کو بھلا کے صرف اکبر کو سوچنا۔ دو نبیوں سے اکبر کے ذکر کو ملا رہا ہوں۔ ایک جانب ذکر سرور کائنات بھی آیا، شبیہ پیغمبر ہے اکبر، اور دوسری جانب ذکر اسماعیل ہے، وہ خواب ابراہیم کی تعبیر ہے اکبر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، وہاں بیٹے کو ذبح کرنے گئے، مگر آنکھوں پہ پٹی تھی، لیکن حسین نے کیسے قربان کیا ہے اکبر۔ اللہ اکبر۔ سلامت رہو وفادارو۔ عزیزان گرامی، اکبر کے مصائب سے پہلے آپ کو ایک احساس دلا دوں، حالانکہ آپ پہلے گریہ ہیں مگر پھر بھی میں حق کے گریہ ادا کرنے کے ارادے سے میں ایک احساس دلانا چاہوں گا۔ ہم نے کتاب میں روایت پڑھی کہ علی اکبر چھوٹے سے تھے، سوچے محسوس کیا حسین کتنا چاہتے تھے اکبر کو۔ صاحبان اولاد جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا۔ عزیزو، شب کا سناٹا ہے، حسین کا بستر ہے، اکبر کا جھولا ہے، اندھیری رات ہے، ام لیلا کے پہلو میں اکبر کا جھولا رکھا ہے۔ رات میں اچانک ام لیلا کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ میرے اکبر کے جھولے پہ کوئی جھکا ہوا ہے، اندھیرا ہے، گھبرا جاتی ہیں، کہتی یہ کون ہے جو اس رات کے سناٹے میں اکبر پہ اس طریقے سے جھکا ہے۔ بڑھ کے اکبر کو فوراً آغوش میں لینا چاہتی ہیں، ادھر سے آواز آتی ام لیلا ذرا آہستہ بولو کہیں اکبر جاگ نہ جائے۔ ام لیلا سمجھ جاتی ہیں کوئی اور نہیں، یہ ہمارا آقا ہے۔ کہا آقا حسین، مولا آپ اس رات کے سناٹے میں اکبر کے جھولے پہ کیوں جھکے ہیں؟ اولاد والوں جملہ سنو گے؟ حسین کہتے ہیں ام لیلا کیا کروں، مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، مجھے اکبر کی سونے نہیں دیتی، جس کے لیے راتوں کو جاگا کرتا تھا میرا مولا، اس اکبر کو کیسے قربان کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی، کربلا کے جب مراحل آئے، اکبر کے سلسلے سے قسم خدا کی 5 مجلسوں میں مصائب پڑھنا ہو تب بھی کم ہے۔ میں 5-7 منٹ میں داستان غم کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اکبر اجازت طلب کرنے کے بعد مقتل میں جاتے ہیں،
فرزند زہرا اپنی نشستگاہ سے کھڑا ہو کر کے اکبر کے جنگ کا منظر دیکھ رہا ہے. نہ جانے کیا ہوا کہ حسین کا دل بے چین ہوا. حسین نے دیکھیں ماں بڑی عظیم ذات ہوتی ہے، ماں بڑی عظیم ذات ہوتی ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں خدا سلامت رکھے، جن کی مائیں اٹھ گئی ہیں جوار زہرا نصیب ہو. حسین جیسا امام بھی ام لیلہ کے پاس آ کے کہتا ہے اے ام لیلہ، اولاد کے حق میں ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ام لیلہ اکبر کے سامنے بہت بہادر آیا ہے، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو. ام لیلہ نے بیویوں کو اکٹھا کیا. بیویاں زید ام لیلہ کا حلقہ بناتی ہیں. ام لیلہ آسمان کے طرف ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہتی ہیں اے میرے ایک رحمان و کریم معبود، یعقوب سے یوسف کو ملوانے والے میرے حسین سے اکبر کو ملوا دے. سلامت رہو وفادارو، تم سر و سینہ پیٹ کے ماتم کر رہے ہو. خدا تم کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کے. اکبر واپس آتے ہیں، اکبر واپس آتے ہیں. میرے بھائیوں تھکنے کا اظہار نہ کرنا. مصائب کے آگ حسین نے ایک دن میں 72 جنازے اٹھائے ہیں. ہمیں چند منٹ روتے ہوئے حسین کو پرسہ دینا ہے، اور آج اکبر کا پرسہ دینا ہے. عزیزو اکبر واپس آئے. حسین سے ایک جملہ کہا میرے نوجوان بھائیو، مجھے یقین ہے جیسے تم عزادار ہو نا، تم میں سے ایک ایک آدمی تڑپ کے روئے گا. جملہ سنو گے؟ حسین آتے ہیں، حسین کے پاس اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں بابا میں کتنے سال کا ہو گیا؟ کہ بیٹا 18 برس ہو گئے. مگر تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہ بابا اس 18 برسوں میں کیا میں نے کبھی آپ سے کوئی خواہش کی، کوئی تمنا کی؟ کہ بیٹا میں نے بار بار کہا کچھ مانگنا ہے تو مانگ، مگر تو یہی کہتا تھا ساری خواہش تو پھوپھی پوری کر دیتی ہے. بابا میں آپ سے کیا مانگوں؟ کہا ہاں بابا، مگر بابا آج میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. کہ بیٹا بول کیا کہتا ہے؟ کوئی باپ ایسے غریب نہ ہو جیسے امیر کائنات کا بیٹا. کہ بیٹا بول کیا کہتا ہے؟ کہ بابا بہت پیاسا ہوں بابا، اگر ہو سکے تو 2 قطرے آپ مجھے دے دیجئے، میں ان ظالموں کو بتا دوں میں بھی حیدر کرار کا بیٹا ہوں. کہ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دے، پانی تو نہیں ہے، شاید تجھے کچھ راحت مل جائے. اکبر نے حسین کے منہ میں زبان رکھی، فوراً واپس کھینچ لی. بابا ارے آپ کے دہن میں کانٹے پڑ گئے ہیں. کہ بیٹا خدا حافظ، دادا ساتھی کوثر، تجھے آب کوثر سے سیراب. سلامت رہو ہزادارو، سلامت رہو. ماشاءاللہ پورا مجمع گریہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جا تجھے تیرے دادا ساقی کوثر آب کوثر سے سیراب کریں گے. اکبر دوبارہ جب بڑھنے لگے نا تب حسین کو محسوس ہو چکا تھا اب تو پلٹ کے میرا بیٹا نہیں ہے. اکبر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم پہلی بار کا واقعہ ہے دوسری بار، مگر اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے. کہ بیٹا تو صاحب اولاد ہوتا تجھے پتا چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت. اکبر مقتل میں گئے.
جنگ کرتے کرتے بس 2 یا 3 منٹ مسائل پڑھوں گا. جو ابھی تک نہیں ہو سکا وہ امام زمانہ کو اکبر کا پرسہ دے گا. سارے مصائب کے مراحل چھوڑ کے آخری بات, اور میں آپ سے 10 بستہ گزارش کروں گا, مصائب کے گریے اور آواز کے دوران میری آواز دب جائے تو انتظار نہ کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں. آج تابوت اکبر آنا ہے نا, جب میں عباس کا تذکرہ کروں گا تو اکبر کا تابوت آئے گا. آپ سب کے سب احترام میں تابوت اکبر کے لیے خود کو آمادہ کر لو. اکبر مقتل میں گئے. میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی 2 منظر پڑا ہے اپنے انداز میں پورا مجمع گریہ کرتا ہوا نظر آیا ہے. ایک فاطمہ سے حسین کی رخصت اور ایک اکبر کی شہادت. عزیزان جملہ سننا, اکبر حملہ کرتے ہوئے جوش وغا میں میدان میں قلب لشکر میں داخل ہوئے. جنگ کرتے کرتے قلب لشکر میں پہنچے. ایک سورما تو لڑ نہ سکا. عمر سعد نے حکم دیا سب مل کے حملہ کریں. شبیہ پیغمبر پر امت مسلمہ نے مل جل کے حملہ کرنا شروع کیا. ہر طرف سے حملہ ہوا. اکبر تیر اور نیزوں اور تلواروں کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اتنے میں کسی نامی گرامی نیزہ بردار نے ایک بھاری نیزہ چلایا, میرے مولا کے سینے پہ لگا. میرا مولا چکرا کے زمین پہ آیا. آواز دی یا بتاؤ علیکم منی السلام. بابا میرا سلام آخر قبول کیجیے. بابا میرا سلام آخر قبول کیجیے. حسین کے کانوں سے بیٹے کی آواز ٹکرائی. لڑکھڑاتے قدموں سے مقتل کی جانب بڑھنے لگے. اب عباس بھی نہیں ہے ساتھ دینے کے لیے. تنہا مولا گرتا جاتا ہے, اٹھتا جاتا ہے, کہتا جاتا ہے عین علی, عین علی, عین علی. بیٹا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی, تیرے مرنے سے بینائی چلی گئی. عین علی, علی کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. میرا مولا نجف کے علی کو بلا رہا تھا یا کربلا کے علی کو. بوڑھا باپ لڑکھڑاتے قدموں سے جوان لال کے پاس پہنچا. آواز اکبر کے سہارے اکبر کے پاس پہنچے. بیٹھتے ہیں, اکبر کے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھتے ہیں. کہتے بیٹا یہ تیرا ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ کہ بابا بہت درد ہوتا ہے. بابا کیا ہو گیا؟ کہ بابا نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے. بابا آخری منظر, آخری منظر, نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے. بابا میں کیسے جملہ پڑھوں؟ خدایا مجھے طاقت دے, میں جملہ پڑھ لے جاؤں. روایت کہتی ہے غریب 57 سالہ بوڑھے باپ نے دونوں گھٹنوں کو کربلا کی زمین پہ ٹیکا. ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, دوسرا ہاتھ نیزے کی علی پہ رکھا. نجف کا رخ کیا, یا علی ادرکنی, بابا مدد کو. اب جو علی کھینچی اکبر کا کلیجہ. حسین کے
سوتے ہو چین سے؟ عباس کیا تنہائی پہ سوتے ہو چین سے؟ اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکے گا حسین سے۔ زینب آ گئی بھیا میں ساتھ